اب کوثر کیا ہے؟ یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہتات خیر کی، نعمتوں کی، دنیا آخرت کی تمام نعمتیں اس کے اندر داخل۔ اب ابتر کو سامنے رکھ کے کوثر کو چلائیے۔ کہا ابتر نسل نہیں چلے گی، میرے نبی آپ کی روحانی نسل بھی چلے گی، آپ کی جسمانی نسل بھی چلے گی، ہم سب اللہ کے نبی کی روحانی نسل ہیں الحمدللہ۔ کیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، آپ کی امت عالمگیر امت ہوگی، دنیا کے کونے کونے میں موجود ہوگی، اللہ کا نام بلند کرے گی، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام آیا ہی آیا، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، حج میں، ہر جگہ۔ ابتر کو سامنے رکھ کے کوثر کو لے کے چلیں۔ کہا اس کا ذکر نہیں رہے گا، کہا جو ذکر آپ کا رہے گا دشمن بھی چاہے مانے نہ مانے، ایمان لائے نہ لائے، یہ جاننے اور ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ آپ کا ذکر سب سے۔ آج سکھ بھی لکھ رہے ہیں، ہندو بھی لکھ رہے ہیں، یورپ کے محققین بھی لکھ رہے ہیں، وہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات پر لکھتے ہوئے کمپیریزن کرتے ہوئے حضور تک پہنچتے ہیں، حالانکہ ہم تو کمپیریزن کے قائل ہی نہیں ہے نا، یہ تو کمپیریزن بھی ہمارے ہاں توہین ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی کا امتی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور نبیوں کا نبیوں کے ساتھ بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مولویوں نے بڑی کمپیریزن شروع کر دی نبیوں کے درمیان بھی، یہ بڑی غلط صورتحال ہے۔ بھائی اتنی بات کافی، اللہ کے نبی تمام انبیاء کے امام ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر، لیکن ایسے ایسی عجیب تقابلی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ ادھر نبی کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بچیں، لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، ہم کسی کی اس وقت تک تعریف مکمل نہیں سمجھتے جب تک کسی اور کے مقابلے میں توہین نہ کریں، تنقیص نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ کہا ذکر مقطوع الذکر، المقطوع الذکر، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا؟ کہا نا، جو ذکر آپ کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا۔ کہا یہ اکیلے رہ جائیں گے؟ کہا اکیلے یہ رہ جائیں گے، آپ اکیلے؟ آپ کی معاشرت ختم ہوگی؟ نا، سماج میں جو آپ کا نام رہے گا کسی کا نام نہیں رہے گا۔ آپ کی معیشت ختم ہو جائے گی، میرے نبی آپ کی زندگی سے لوگ معیشت کے اصول نکالیں گے۔ آپ کی زندگی ختم ہوگی، میرے نبی چلے تو ہر ایک نے جانا ہے، لوگ آپ کی زندگی کو قانون زندگی بنا لیں گے، دستور زندگی بنا لیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا کو دیکھ کر سیاسی اصول وضع ہوں گے، معاشی اصول وضع ہوں گے، معاشرتی اصول وضع ہوں گے، اخلاقی نظام بنے گا، پوری دنیا کا سماج آپ کی زندگی کے اوپر منحصر ہوگا۔ جو آپ کی زندگی سے کٹ کر سماج کو آباد کرنے کی کوشش کرے گا، بربادی اس کی مقدر ہوگی۔ ان شانئک ھو الابتر۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ۔ کوثر کی تشریح ابتر کو سامنے رکھ کے کریں، پھر مزہ آتا ہے، لطف دوبالا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کے ساتھیوں کو ادھیڑا جا رہا ہے، کھدیڑا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، یہ ادھیڑنے کھدیڑنے والے بھی ایمان لائیں گے تو محمد الرسول اللہ کا اخلاق اتنا بلند ہوگا سینے سے لگا لے گا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ حضرت حمزہ کے ٹکڑے کرنے والے وحشی بن حرب ایمان لائے تو اللہ کے نبی نے ان کا ایمان قبول کر لیا۔ فتح مکہ ہوا، خون نہیں بایا، ہاں چند گستاخان نبوت تھے، ان کا خون بہانا لازمی تھا، باقی عام معافی کا اعلان تھا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے آپ کو کوثر کی نعمت عطا کر دی ہے۔ بس ابتر کو سامنے رکھیں، کوثر کی تشریح ہو جاتی ہے۔ پھر کوثر، حوض کوثر بھی ہے، نہر کوثر بھی ہے۔ چلیں اس پہ بھی ایک دو حدیثیں بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ حوض کوثر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہوا نہر، حوض کوثر میدان حشر میں، نہر کوثر جنت میں، دونوں میں فرق ہے۔ ہوا نہر ترید علیہ امتی یوم القیامہ، یا ہوا حوض ہے، ترید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ایک ایسا حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت وارد ہوگی۔ تو میں کہاں ہوں گا؟
بخاری کی روایت ہے انا فرتکم علی الحوض، میں سب سے پہلے حوض پہ پہنچ کے اپنی امت کا انتظار کروں گا. لا الہ الا اللہ. سمجھے؟ سب سے پہلے میں پہنچوں گا. انی فرط لکم، میں حوض کوثر پہ سب سے پہلے پہنچوں گا. وانا شہید علیکم، میں تمہاری نسبت اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِيَ الْآنِ، اللہ ذوالجلال کی قسم اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. کیا یقین کا عالم ہے. وَإِنِّي وَاللَّهِ، بے شک بلا شبہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم، لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِيَ الْآنِ، اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. الا ان موعدکم حوضی، میرے امتیوں یاد رکھنا میری تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے. وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے، وہاں ملاقات ہوگی. لیکن کیا حضور کی ساری امت جنت میں جائے گی؟ نہ، حضور کی وہ امت جنت میں جائے گی جو حضور کی سیرت کو سیرت بنائے گی، اور جو سیرت کو بگاڑنے کی کوشش کرے گی یا اسلام ہی کے عنوان سے جہالت کے طریقوں پہ قائم رہے گی، اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، نہ، وہ نہیں جائے گی. میں ان کو دفع کر دوں گا وہاں سے، اپنے حوض کوثر کے قریب پھٹکنے نہیں دوں گا. یا رب امتی امتی، اے میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے، یہ تو میری امت ہے، ان کو آنے دیا جائے. کہا جائے گا یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعد ذلك، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تو دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بگاڑ پیدا کر دیے تھے. ان بگاڑ پیدا کرنے والوں کو دفع کر دیا جائے گا وہاں سے. اللہ کے نبی فرماتے پھر میں کہوں گا سحقا لمن بدل بعدی، پھٹکار ہو ان پر، پھٹکار ہو ان پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھی، بگاڑ پیدا کر دیا تھا. آسان ہے؟